الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میری محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کے سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی بات کا سننا اور دین کی بات کا سنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ دین کا مذاکرہ کرتی رہا کرو، کہ دین کا مذاکرہ کرنا ایمان والے مردوں کو بھی نفع دیتا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع دیتا ہے۔ جب دین کی بات دلوں پر پڑتی ہے تو ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں اور دلوں کی ضمیر بیدار ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب گوشت کا لوتھڑا تندرست ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، جب گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو جاتا ہے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، دل کے کانوں سے بات سنو، گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہوتا ہے۔ جب دل صحیح ہو جاتا ہے پورے بدن کے اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں، جب دل بگڑ جاتا ہے تو پورے بدن کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو انسان کے اعضاء کا سردار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو انسان کے اعضاء کا سردار بنایا ہے۔ جس طریقے پر گھر میں مرد بڑا ہوتا ہے اس طریقے پر سارے اعضاء کا سردار اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ جب دل کے اندر حرکت ہوتی ہے بدن کے سارے اعضاء میں حرکت ہوتی ہے، دل میں حیات ہوتی ہے بدن کے سارے اعضاء میں حیات ہوتی ہے۔ دل سو جاتا ہے پورے بدن کے اعضاء سو جاتے ہیں۔ اس لیے جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء کام کرنا بند کر لیتے ہیں۔ دل کی حرکت سے آنکھوں کا دیکھنا باقی ہے، دل کی حرکت سے زبان کا بولنا باقی ہے، دل کی حرکت سے ہاتھوں کا پکڑنا باقی ہے، دل کی حرکت سے پیروں کا چلنا باقی ہے۔ پورے بدن کی ساری حرکت دل کی حرکت پر موقف ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جب دل بن جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا جسم نہیں بنایا بلکہ صحابہ کرام کا دل بنایا، کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو دل میں اتارنا، کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا کانٹیکٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت اور اللہ کے نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جائے، ہماری زندگی تقوی والی بن جائے، ہماری زندگی میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ یہ سارا کا سارا دلوں کا دین ہے۔ جب دل میں یہ ساری کے سارے صفات پیدا ہو جاتے ہیں تو بدن کے سارے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق چلتے ہیں۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کی عظمت جب دل میں آ جائے گی
تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا، دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو اللہ کے نبی کی سنتیں محبوب ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی شریعت پر چلنا محبوب بن جائے گا، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا زندگی کا شوق بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ ایمان کا بول ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل میں رکھنا ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنے بدن کے اعضاء میں لانا ہے۔ ہمارے معاملات محمد رسول اللہ ہو، ہماری معاشرت محمد رسول اللہ ہو، ہماری عبادات محمد رسول اللہ ہو، ہمارا کریکٹر اور ہمارے اخلاق محمد رسول اللہ ہو۔ جب لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے تو محمد رسول اللہ باہر ظاہر ہوتا ہے، کلمہ اندر رہتا ہے اور محمد رسول اللہ باہر رہتا ہے۔ اسے لا الہ الا اللہ یہ دکھائی نہیں دے سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ نے کلمہ دیا ہے، ایمان کا کلمہ، یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید دلوں میں اتر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین دل میں اتر جاتا ہے، تو بدن کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت فرمائی اور صحابیات پر محنت فرمائی، اور آپ نے صحابہ اور صحابیات کے دلوں سے اللہ کے غیر کو نکالا، دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کی فکروں کو نکالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے تعلق کو اتنا بڑا کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے، اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کا نام دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابیات اور صحابہ کرام کا دل بنایا۔ اسے میری بہنوں، دلوں کا دین لانا زندگی میں ضروری ہے۔ دل سگی ہوتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء سگی ہو جاتے ہیں۔ دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، جب دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے گا تو نمازوں کے اندر بھی یقین آئے گا، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا طریقہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری صحابیہ ام ایمن رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے اور اللہ کے نبی کی باندی بھی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی انسان دنیا میں اگر جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ام ایمن کی زیارت کر لے، ام ایمن کو دیکھ لے کہ ام ایمن نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری تھی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اور اللہ کے نبی کی زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنا لباس بنایا تھا، زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ قدم قدم پر اللہ کے نبی کی سنتیں ان کی زندگی میں موجود تھی۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی دنیا کا انسان جنتی عورت کی زیارت کرنا چاہے تو ام ایمن کی زیارت کر لے۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا سفر کر رہی ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مقام منصرف ایک مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے، افطاری کا وقت ہو چکا، روزے کی حالت میں تھی، لیکن لیس معہا ماء، ساتھ میں پانی نہیں تھا، ساتھ میں کھانے کا کوئی توشہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بنا ہوا تھا، کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تھا، تعلق محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بنایا ہوا تھا۔ اللہ سے دعا فرمائی، یہ اللہ میں تیری بندی تیرے دین کی نسبت پر اپنے وطن کو چھوڑا اور اپنے گھر کو چھوڑا اور مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہی ہو، یہ اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، یہ اللہ تو مجھے پانی پلا دے، تو آسمان سے پانی کا بندوبست فرما دے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ڈول اتارا رسی کے ذریعے، یہ ڈول ان کے قریب ہوا، آسمان سے اللہ نے رسی کے ذریعے ڈول اتارا، اس ڈول میں سفید پانی تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، بالکل سفید پانی، بالکل میٹھا پانی۔ ام ایمن نے وہ پانی کو پیا اور اپنے برتنوں کو پانی سے بھر دیا۔ روایات میں لکھا ہے، ام ایمن رضی اللہ عنہا اس پانی کو پینے کے بعد گرمی کے موسم میں عرب کے صحراؤں میں اور عرب کی تپتی ہوئی ریتوں میں اور عرب کے گرما گرم موسم میں گرمی کے موسم کے روزے رکھا کرتی تھی، لیکن جنت کے پانی کے پینے کے بعد ان کو کبھی پیاس کبھی زندگی میں نہیں لگی۔
میری بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اللہ سے بنایا تھا، تو دلوں میں اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، سوال کرے تو اللہ سے کرے، مدد طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو گھر میں ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس کو اپنی ماں پر کتنا یقین ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری منزل ماں ہے، مجھے جو کچھ بھی ملے گا میری ماں سے ملے گا۔ اگر کوئی بچہ اس کو ستاتا ہے تو اس کے سامنے اپنی ماں کا نام اور اپنے ابو کا نام لیتا ہے، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ماں کے سامنے فریاد کرتا ہے اور ماں کے سامنے روتا ہے، ماں کے سامنے چلاتا ہے، امی مجھے ٹافی چاہیے، امی مجھے سائیکل چاہیے، امی مجھے ناشتہ چاہیے۔ جب اس کے ابو کے ساتھ جب بازار میں چھوٹا سا بچہ جاتا ہے اور بازار کی جب کوئی چیز اس کے سامنے نظر آتی ہے، کھلونا نظر آتا ہے، تو ابا کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے اور اس طریقے پر مانگتا ہے کہ ماں باپ کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے اور بچے کی جائز تمنا پوری کرنا ماں باپ شروع کر لیتے ہیں۔ میری بہنوں، جس طرح چھوٹے بچے کو اپنے ماں باپ پر یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم کو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ سب کچھ بنانے والے اللہ ہیں اور سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ ایاک نعبد، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور کرتی رہے گی، و ایاک نستعین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتی ہیں اور مدد طلب کرتی رہے گی۔ ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توحید کا سبق سن رہے ہیں اور توحید اللہ کے سامنے بول رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، دنیا کا بھی رب ہے، آخرت کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات بنائی ہیں اور اللہ نے کروڑوں عالم بنائے ہیں، یہ ساروں عالموں کا پالنے والا رب العالمین ہے۔ وہ اللہ رحمان بھی ہے، وہ اللہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دین کا مالک ہے، اور میرا اللہ قیامت کے دن اپنے رحمت کے حصے کو ظاہر کرے گا۔ اللہ نے دنیا میں ایک رحمت کا حصہ اللہ نے ظاہر کیا، جس سے ماں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے اور باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو محبت کی فضا ہے کہ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا میں جو محبتوں کا جو اثر ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت کا حصہ زمین پر اتارا ہے۔ 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کے اللہ تعالیٰ آخرت میں ظاہر کرے گا، اور اللہ اپنے رحمتوں کے ذریعے اپنے گنہگار بندوں کو اور اپنے گنہگار بندیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میرا اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان، یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی دل میں ایمان ہوگا تو میرا اللہ اپنی رحمت کے حصے کھول کر اپنے گنہگار بندے اور بندی کو جنت کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز میں روزانہ پڑھتی ہیں مالک یوم الدین، کہ میرا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر ہماری زبان پر جملہ ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نماز تیرے لیے پڑھتی ہیں، رمضان کا روزہ ہم نے تیرے لیے رکھا ہے، زکوٰۃ ہم تیرے لیے دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات ہم تیرے لیے کرتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے پروردگار میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، للہ رب العالمین، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارا کا سارا ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا وزیر لہ، اس اللہ کا کوئی وزیر نہیں، لا مشیر لہ، اس اللہ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ تو بڑا نرالا ہے،
آہستہ بولو تو بھی میرا اللہ سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تمہارے دلوں میں آنے والے ارادوں کو، دل میں ارادہ ہوا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، نیکی کا ارادہ ہوا گناہ کا ارادہ ہوا، اس ارادے کو میرا اللہ جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی دل میں ارادہ نہیں ہوا، دل میں ارادہ کیا آئے گا بھوشیہ میں، مستقبل میں ہمارے دل میں کیا ارادہ آنے والا ہے، میرا اللہ اس آنے والے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اس اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں ہم نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کیجئے، ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے، سیدھے راستے کی رہبری کیجئے، اور وہ سیدھا راستہ وہ جنت کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دیجئے جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیری رحمتیں برسی، جن پر تیرا کرم برسا، تیری رحمتوں کے جن پر در کھلے، وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والے شہیدوں کی جماعت ہے، شہید ہونے والی مستورات کی جماعت ہے، اللہ کے نیک بندے ولیوں کی جماعت ہے، اللہ کی نیک بندیاں نیک خواتین کی جماعت ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، اللہ کی رحمتیں برسی، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، ہمیں بھی ان راستوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ رہبری کیجیے۔ میری بہنوں، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا اسی وقت آسان ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ سب سے پہلے محبت آتی ہے، پھر محبت کے بعد اطاعت آتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا، نماز کے وقت پر نماز کا پڑھنا آسان ہوگا، زکوٰۃ کا دینا آسان ہوگا، رمضان کے وقت میں روزہ رکھنا آسان ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مزہ آئے گا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کی لذت آئے گی، اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی، ہمارے بدن کے سارے اعضاء اللہ کی محبت میں سرشار ہوں گے، اللہ کی محبت میں ہمارے بدن کے سارے اعضاء مگن ہوں گے، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کا بول صحیح ہوگا، ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا، پیروں کا چلنا صحیح ہوگا، ہمارا پورا بدن کا وجود اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق چلے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا دل بنا ہوگا۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، تو سب سے پہلے دل کے اندر یقین کو اتارنا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ یقین اللہ کی ذات پر ہو، جتنا یقین اللہ کی ذات پر آئے گا اتنا ڈر اللہ کا دل میں آئے گا، اتنا خوف زندگی میں آئے گا۔ یقین کے بقدر زندگی میں خوف آئے گا، جتنا اللہ کی ذات پر یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر آئے گا۔ اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ زبان ہماری جھوٹ سے بچے گی، ہماری زبان غیبت سے بچے گی، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، علامہ شمس الدین ذہبی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الکبائر میں روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے تو گھر میں جانے اپنی بیٹی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جوڑی اور یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، روتے روتے آپ کا چہرہ لال ہو چکا ہے، آپ پریشان ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے ابا، آپ پر کون سا ٹینشن ہے؟ آپ کے چہرے پر غم کے بادل ہیں، آپ کے چہرے پر غم کے
اثرات ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہ میری بیٹی فاطمہ، جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، اور جبرائیل امین میرے پاس آنے کے بعد میں نے معراج کا سفر کیا تو میں نے وہاں کچھ عورتوں کو دیکھا جن کو جہنم میں مارا جا رہا ہے، جہنم میں تکلیف دی جا رہی ہے، اور میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو سر کے بالوں کے برابر لڑکایا جا رہا ہے، سر کے بالوں سے جہنم میں لڑکایا جا رہا ہے، سر کے بالوں سے، اور اس کا پورا بدن جہنم کے اندر جل رہا ہے، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پگھل رہا ہے، اس کے منہ کے اندر بھی انگارے ہیں، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال لال ہو چکی ہیں۔ یوں کہہ کر اللہ کے نبی نے رونا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون سی گناہ کا نتیجہ تھا کہ عورت کو بالوں سے جہنم میں لڑکایا گیا؟ میری بہنوں، اگر کوئی ہمارا بچہ بھی ہمارے سر کے بال کو کھینچتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی عورت کسی عورت کے بال کو کھینچتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کے بال کو کھینچتی ہے محبت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب جہنم میں ہمارا پورا جسم لٹکتا ہوگا، ہمارے بالوں سے ہمیں لڑکایا جائے گا، عورتوں کو کتنی تکلیف ہوگی، اس تکلیف کا اندازہ کبھی ہو نہیں سکتا، اور ہمارا پورا بدن جہنم میں آگ میں جلتا ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ گناہ ہیں کہ عورتیں بن سور کے بازاروں میں جاتی تھی، چہروں پر میک اپ لگاتی تھی، بغیر پردے کے بازاروں میں گھومنے کا شوق تھا، بغیر پردے کے بازاروں میں جانے کا شوق تھا، غیر محرم سے اپنے چہرے کو نہیں چھپاتی تھی، غیر محرم سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ یہ گناہ کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سر کے بالوں کے برابر، سر کے بالوں سے اللہ تعالی جہنم میں عورت کو لڑکائے گا۔ میری بہنوں، جب دل میں اللہ کا یقین ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، عورت گناہوں سے بچتی ہے کہ میں بازار میں بغیر پردے کے جا نہیں سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا، جب کوئی عورت شاپنگ کرنے بازار میں جاتی ہے، بازار کا رخ اختیار کرتی ہے اور بغیر پردے کے بازار میں نکلتی ہے، اس پر آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی فٹکار ہوتی رہتی ہے، جب تک اپنے گھروں پر واپس نہ لوٹے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ اسے میرے بہنوں، زندگی میں اللہ کے حکم کی پابندی اسی وقت آ سکتی ہے جبکہ ہمارا ایمان اندر کا بیدار ہو، ہماری ضمیر اندر کی بیدار ہو، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بازار میں ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں گھر میں ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں پردہ کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بہت سے گھروں میں جوائنٹ فیملی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ستر اور ایک ہوتا ہے پردہ۔ ستر بولتے ہیں کہ نماز کے اندر چہرے کو کھلا رکھنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں ہتھیلیوں تک، اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک کھلا رہنا اور پیروں کو ٹخنوں تک کھلا رکھنا۔ اس کے علاوہ پورا بدن نماز میں ستر ہوتا ہے، بدن کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، اور پردہ اور حجاب یہ ہوتا ہے کہ غیر محرم کے سامنے اپنے چہرے کو بھی چھپایا جاوے، اپنے ہاتھوں کو بھی چھپایا جاوے، اپنے پیروں کو بھی چھپایا جاوے۔ یہ حجاب ہے، یہ پردہ ہے۔ جوائنٹ فیملی ہے تو بھابھی کی ذمہ داری ہے دیور سے پردہ کرے، دیرانی کی ذمہ داری ہے اپنے جیڑ سے پردہ کرے۔ اگر پردہ نہ کیا وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ٹھہرے گی، اس کو نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور ایک نابینا اندھے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، یہ نابینا صحابی اللہ کے نبی کے گھر پر آئے۔ بڑے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی کو اللہ نے قرآن کریم میں ڈانٹ پلائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی جی آپ نے منہ کیوں پھیر لیا جب آپ کے پاس میرا اندھا بندہ آیا؟ اتنے بڑے نیک صحابی حضور کی خدمت میں آئے تو آپ کی دو بیویاں باہر بیٹھی ہوئی تھی، ام سلمہ اور عائشہ، ان دونوں نے پردہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، احتجبا، آپ دونوں کے دونوں پردہ کرو اور گھر کی کوٹھڑی کے اندر چلی جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ یہ تو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، وہ تو آنکھوں سے نابینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری آنکھیں تو جاگتی ہیں، تمہاری آنکھیں تو صحیح سالم ہیں، تم ان کو دیکھ رہی ہو، ان کے چہرے کو تم پڑھ رہی ہو، تم پردہ کر دو ورنہ آخرت میں تم کو بے پردگی کا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔
میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ شریعت بڑی خوبصورت ہے. ہمیں جو معاشرہ دیا ہے یہ معاشرہ بڑا پاکیزہ ہے، حیا والا پاکیزہ ہے. نبیوں کے اندر حیا ہوتا ہے. حیا تو عورت کا زیور ہوتا ہے. عورت کا زیور سونا نہیں ہے، عورت کا زیور چاندی نہیں ہے، عورت کا زیور اس کے ہاتھوں کے کڑے نہیں ہیں، بلکہ عورت کا زیور تو سادگی ہے. اور عورت کا زیور تو پردہ ہے. عورت کا حسن تو پردہ ہے کہ اپنی زندگی کو پردے کے ساتھ گزارے اور اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاوے. پھر میرے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے ایک عورت کو دیکھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے بل لڑکایا ہے. زبان سے اس کو جہنم میں لڑکایا ہے. اس کا پورا دھڑ اور پورا کا پورا جسم جہنم میں لٹک رہا ہے. زبان سے اس کو باندھ کر پورا بدن لڑکایا ہے. اگر کوئی ہماری زبان کو تھوڑا سا کھینچ دے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، قے ہو جاتی ہے، انسان کا بدن ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ زبان کے بل عورت کو لڑکائے گا کتنی تکلیف ہوگی. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے گناہ کی نحوست ہے جس گناہ کی بنیاد پر عورت کو زبان سے لڑکایا گیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، یہ عورت زبان سے بے قابو تھی، غصے کے وقت بے قابو ہو جاتی تھی، اپنے شوہر کو بھی کوستی تھی، اپنے بچوں کو بھی بولتی تھی، پڑوسیوں کو بھی بولتی تھی، دیرانی جیٹھانی کو بولتی تھی. زبان بے قابو ہو جاتی تھی. 24 گھنٹے اس کی زبان پر غیبتیں ہوتی تھی، تانے ہوتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے بول ہوتے تھے. اس کی زبان پر جھوٹ ہوتا تھا. اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی تھی. اس لیے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، لیکن زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، فرائض کی پابندی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہے، ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا، میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. پھر ان صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہیں، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا، میں نے اس عورت کو جہنم کے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے میری بہنوں، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھے، اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچاوے. میرے نبی نے فرمایا، 4 گناہ ایسے ہیں کہ 4 گناہ کی بنیاد پر اکثر عورتیں جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاتی ہیں. پہلی بات فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو معمولی سمجھتی ہے. کہ کسی نے کہا بہن نماز کی پابندی کرو، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے. اللہ کے حکم کو معمولی سمجھتی ہیں، یہ بڑا گناہ ہے. دوسرا گناہ، عورتیں اکثر اللہ کے نبی کی سنت کو معمولی سمجھتی ہیں. کسی نے کہا بہن اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کرو، اپنے بچوں میں سنتیں لاؤ، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ اس طریقے پر کام کرتے تھے. تو وہ سنت کو معمولی سمجھتے، ٹھیک ہے کر لیں گے. اور تیسری بات فرمائی میرے نبی نے کہ اپنے شوہر کی بات کو وزن نہیں دیتی، شوہر کی بات کا وزن گھر میں ختم کر لیتی ہے. بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، بچوں کے سامنے شوہر کی بات کو ٹھکرا دیتی ہے. شوہر کوئی بات گھر میں کہتا ہے، میری پیاری بیوی پردے کی پابندی کرو، گھر میں اس طریقے پر رہو، تو شوہر کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، شوہر کو الٹا بات بنانے کی کوشش کرتی ہے. اور چوتھا گناہ فرمایا، عورت بن ٹھن کے بازاروں میں جاتی ہے، بغیر پردے کے بازاروں میں نکلتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا، یہ 4 گناہ کی بنیاد پر اکثر عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. اس سے میری بہنوں، اپنی زندگی کو پابند بناؤ اللہ کے حکموں سے، اپنی زندگی کو سجاؤ اللہ کے نبی کی سنتوں سے، اپنی زندگی میں حیا لاؤ اپنی زبان کی حفاظت سے، انشاءاللہ. اس سے میرے نبی نے فرمایا، عورت کی 4 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. عورت نیکی کے کام میں آگے ہو جائے، عورت نیکی کے کام میں آگے بڑھے. اگر ہمارے گھر کے معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو دیندار بننا ضروری ہوگا. جتنے دنیا میں بڑے بڑے اولیاء آئے
بڑے بڑے سرتاج بنے, بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے بنے, ان کے پیچھے ان کے باپ سے زیادہ, ان کے ابو سے زیادہ ان کی ماؤں کی تربیت ہے, ان کی ماں کی قربانیاں ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی کی زندگی دیکھو, صابر کلیری کی زندگی دیکھو, معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی دیکھو, حضرت الیاس صاحب کی زندگی دیکھو, مولانا گنگوہی کی زندگی دیکھو. کتنے ہمارے بڑے بڑے اسراف, ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین, ہمارے سروں کے تاج جو دنیا میں چمکے اور جن کی برکت سے ہزاروں انسان چمکے, ہزاروں عورتوں کی زندگیاں بدلی, ہزاروں نوجوان راتوں کا ہزاروں نوجوانوں کے دل بدلے اور راتوں کو رونے والے بدلے. ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی بڑی قربانیاں ہیں. بچے مالوں سے نہیں بنتے, بچے بلڈنگوں سے نہیں بنتے, بچے تو ماں کے اخلاق سے بنتے ہیں اور بچے تو ماں کی زندگی سے بنتے ہیں. اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے, ماں کی زندگی میں نیکی ہوتی ہے, تو ماں کی زندگی میں حیا ہوتی ہے, تو ہماری اولاد حیا والی بنے گی, ہماری اولادوں میں تقوی آئے گا, ہماری اولادوں میں اللہ کا ڈر آئے گا, ہماری اولادوں کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے مشابہ ہوگی, ان کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی. اس سے میری بہنوں, سب سے پہلے گھر کی رکھوالی ماں ہے, ماں کو اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود بھی نماز کی پابندی کرو, اولاد کو نماز کی پابندی کراؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, علموا اولادکم الدین, اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ. ماں نماز کی پابند بنے گی, اولاد نماز کی پابند بنے گی. کہ پہلے ماں باپ اپنے آپ کو پابند بناوے, اپنے آپ کو نماز کا پابند بناوے, قرآن کی تلاوت کا پابند بناوے, اللہ کے ذکر کا پابند بناوے. ماں باپ سخی بنے, اولاد سخی بنے گی. ماں باپ نماز کی پابند بنے, اولاد نماز کی پابند بنے گی. ماں باپ صدقہ زیادہ کرے, ہماری اولاد صدقہ زیادہ کرے گی. سب سے پہلے ماں کو گھر کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا, اللہ کے حکموں کا پابند بنانا پڑے گا, تو انشاءاللہ ہمارا گھر کا معاشرہ پاکیزہ بنے گا. مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے, لوگ ہمارے بیانوں سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے, پہلے ہماری اولاد سے تبلیغ سمجھیں گے. اس لیے مولانا اسماعیل صاحب گدرا فرماتے ہیں, اگر کسی گھر کا معاشرہ دیکھنا ہو, اس کے بچوں کا لباس دیکھ لو, اس کی بچیوں کا لباس دیکھ لو. اگر بچوں کا لباس سنت کے مطابق ہے, سمجھ لو اس کی ماں بھی دیندار ہے. اگر بچے کا لباس اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹا ہوا ہے, غیروں کے مشابہ ہیں, یہودیوں کے مشابہ ہیں, نبی کا کلچر اس کی زندگی میں نہیں ہے, سمجھو اس کی ماں بے دین ہے. بچوں کی زندگی بتائے گی کہ ماں میں کتنا دین ہے. اگر ماں میں اللہ کی محبت ہوگی, اپنے اولادوں کو اللہ کا خیر نہیں سکھائے گی, اولادوں کو دیندار بنائے گی, اولادوں کا لباس سنت والا بنائے گی, اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ رکھے گی, بغیر پردے کے خود نہ گھومے گی, نہ اپنی بچیوں کو باہر لے جائے گی, جبکہ ماں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہوگا. اس سے میری بہنوں, ایک تو پردے کی پابند بنے. آج کل بہت بڑا معاشرہ دن بدن ہمارا تنزلی پر جا رہا ہے, کمی ہمارے گھر کی کمی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پابند بناؤ, قرآن کی تلاوت کے پابند بنو, اللہ کے ذکر کے پابند بنو. ہمارے گھر میں دینداری کا ماحول بنے, ہمارے گھر میں اللہ کے بول بولے جائے, ہمارے گھر میں توحید کے مذاکرے ہو, ہمارے گھروں میں صحابہ کے واقعات ہو, ہمارے گھر میں صحابیات کے واقعات ہو. ایک زمانہ تھا کہ ماں اپنے بچوں کے سامنے نبیوں کی واقعات بولتی تھی, اور ماں اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کے واقعات سناتی تھی, اور ماں اپنے بچوں کے سامنے اللہ کے نیک بندوں کے, اللہ کے نیک بندیوں کے قصے سناتی تھی. آج تو ماں بھی گیم کھیل لگی ہے, اولادیں بھی گیم کھیل لگی ہے, ماں بھی موبائل کی عادی بن گئی ہے, بچے بھی موبائل کے عادی بن گئے ہیں. ماں بھی فیس بک پر جا رہی ہے, اولادیں بھی فیس بک پر جا رہی ہیں. ماں گھر میں تصویریں لے رہی ہیں, اولادیں گھر میں تصویریں لے رہی ہیں. ماں اپنے شوہر کو کوستی ہیں, اولاد باپ کی نافرمانی کر رہی ہیں. ماں جھوٹ بولتی ہیں, اولادیں جھوٹ بولتی ہیں. ماں گھر میں بے پردہ رہتی ہیں, جوان لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں. ماں تنگ لباس پہنتی ہیں, ہماری جوان بچیاں بھی تنگ لباس پہنتی ہیں. یہ سارا ہمارا گھر کا سارا کا سارا معاشرہ ایک گھر کی عورت سے بنا ہے. اسے علماء نے لکھا ہے, مرد پڑا تو فرد پڑا, عورت پڑی تو خاندان پڑا. ایک عورت کی زندگی میں دین آتا ہے, نسلوں میں دین آتا ہے.
اور ایک عورت کی زندگی میں دین نہیں آتا تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. چاہے گھر کا مرد کتنا ہی دیندار ہو، تہجد گزار ہو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اگر اس کی عورت کی زندگی میں دین نہیں ہے، اولادیں کبھی دیندار نہیں بن سکتی. اس لیے میری ماں بہنوں، اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرو، گھروں میں نماز کا ماحول ہو، ہم نمازوں میں سستی نہ کریں. اذان کی آواز ہمارے کان میں آ جاوے، ہم اذان کے کلمات کا جواب دے، پردے کی پابندی کرے، اپنے دوپٹے کو برابر کر لے، اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے، فوراً نماز کی تیاری کرے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ کے سامنے مناجات کرے. جب ماں نماز وقت پر پڑھتی ہیں، آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نقل کرتے ہیں، ماں مصلی بچھاتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے مصلی بچھاتے ہیں، ماں رکوع کرتی ہیں، اولاد رکوع کرتی ہیں، ماں سجدہ کرتی ہیں، اولاد سجدہ کرتی ہیں. اگر ماں دعاؤں میں روتی ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی اولاد اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں. میری بہنوں، گھر کے بچوں کو دیندار بنانا ہو، بے حیائی سے اپنی اولاد کو بچانا ہو، بدترین معاشرے اپنے اولاد کو بچانا ہو تو ماں کو دیندار بننا پڑے گا. اور گھروں کی تعلیم کے ذریعے اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا پڑے گا کہ گھروں میں تعلیم زندہ کرو، گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ کرو. فجر کے بعد ہماری عورتیں سو جاتی ہیں، فجر کے بعد کا وقت تو اللہ کے ذکر کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت تو مذاکرے کا وقت ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، اور اشراق کے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اللہ کی یاد کا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہمارے شوہر مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہو، ہمارے جوان لڑکے مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہو، ان سے پہلے ہمارے گھر میں لائٹ چالو ہو جائے، ہماری مستونات ہو سکے تو تہجد کی پابندی کرے، تہجد میں اللہ کے سامنے روے. مولانا سجاد صاحب نعمانی فرماتے ہیں، میں نے اپنے ابا مولانا منظور نعمانی کو دیکھا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے ابو راتوں کو جلدی اٹھ جاتے تھے، ہماری بوڑھی ماں راتوں کو جلدی اٹھ جاتی تھی، اور الگ الگ کمروں میں ہمارے ماں باپ اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں روتے تھے. ان کو روتا دیکھ کر ہم بھی اٹھ جاتے تھے. وہ گھر میں ماحول تھا، 24 گھنٹے دینداری کا نظام تھا. میری ماں بہنوں، تہجد کی پابندی کرو. جب گھروں میں تہجد کی پابندی ہوگی، جوان لڑکے فجر کے پابند بنیں گے اور جوان لڑکیاں فجر کی پابند بنے گی. گھروں میں رونے کی ضرورت ہے. میرے نبی نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کتنے ایسے مکان ہیں جہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، نہ مرد نماز پڑھتے ہیں. پورا کا پورا معاشرہ برباد ہو چکا ہے. فجر کے بعد کا وقت سونے کا وقت نہیں ہے. راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالو. میرے نبی نے فرمایا، لا سمورت بعد العشاء، عشاء کے بعد تو قصہ کہانیاں کرنا اور عشاء کے بعد کو باتیں کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ نامناسب عمل ہے. اللہ کے نبی راتوں کو جلدی سو جاتے تھے، صحابہ راتوں کو جلدی سو جاتے تھے اور صبح میں جلدی اٹھتے تھے. راتوں کو جلدی سو جاؤ، صبح میں جلدی اٹھو. اپنے جوان لڑکوں کو مسجدوں میں بھیجو، اپنے شوہروں کو مسجدوں میں بھیجو. جب تمہارا شوہر مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہا ہو، گھر میں ہماری عورتیں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہو، جوان لڑکیاں قرآن پڑھ رہی ہو، پھر گھر میں سونے کا ماحول نہیں بنے گا. سونے کا دوپہر کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کو قیلولہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سو جاوے، باقی رات کا وقت سونے کا ہے. ہمارا پورا وقت دین میں محنت میں لگے، ہمارے گھروں کے کام کاج میں لگے. میری بہنوں، نظام الاوقات بناؤ، ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر زندہ ہو جائے، تعلیم زندہ ہو جائے، قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں قرآن نہیں ہے وہ تو خالی گھر ہوتے ہیں. جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے نظر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نظر ستارے چمکتے ہیں. اپنے گھروں کو آباد کرو قرآن کی تلاوت سے. جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی شیطان بھاگ جائے گا، ابلیس ہمارے گھروں سے نکل جائیں گے اور ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں گے. فرشتوں میں اطاعت ہوتی ہے. گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے کہ گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد شیاطین کا اثر ہوتا ہے. شیاطین کا اثر ہوتا ہے. جب گھروں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لڑکے سیریلیں دیکھتے ہیں، لڑکیاں موبائل دیکھتی ہیں. جب گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی باتیں گھروں میں نہیں ہوتی، گھروں میں تعلیم کا حلقہ نہیں ہوتا اور گھروں میں گالیاں ہوتی ہیں، گھروں میں بے شرمی کی باتیں ہوتی ہیں، تو گھروں میں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے. اور جن گھروں میں شیطان ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پر
غصہ آ جاتا ہے، شوہر بیوی کو ڈانٹتا ہے، بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور ہماری اولاد نافرمان بن جاتی ہیں، کبھی ابو کے سامنے زبان دراز کرتی ہیں، کبھی اماں کے سامنے بولتی ہیں، یہ شیاطین کا اثر ہوتا ہے۔ میری بہنوں، اگر گھروں میں اگر قرآن کی تلاوت ہوگی، گھروں میں نماز کی پابندی ہوگی، گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں گے، ہمارے گھر سے شیاطین بھاگ جائیں گے، فرشتے ہمارے گھروں میں آئیں گے، اور فرشتوں میں نرمی ہوتی ہے، فرشتوں میں اطاعت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی برکت سے میاں بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی، ہماری اولاد ماں باپ کی اطاعت گزار بنے گی، ہماری اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی، اللہ پاک کم آمدنی پر ہمارے گھر کے گزران کو پورا کرے گا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر زندہ ہو، کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرے، کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کا ذکر کرے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کو یاد کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے اللہ کو یاد کرتی ہیں، اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کا ذکر کرو، کہ تم کھانا پکا رہی ہو تمہاری زبان پر سبحان اللہ ہو، تمہاری زبان پر الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اکبر ہو۔ یہ بڑے بڑے 4 وزنی کلمے ہیں، تم نے سبحان اللہ کہہ دیا، تمہارا پورا پلڑا نیکیوں سے بھر گیا، جنت میں اللہ نے تمہارے نام کا درخت لگا دیا۔ کتنا سارا کام ہو رہا ہے، حلال لقمے سے اپنے بچے کھانا کھائیں گے، ذکر والا کھانا کھائیں گے، ہمارے بچوں کے دل میں اور پیٹ میں ایمان کا نور جائے گا، اور وہ ایمان کا نور ان کو خلوتوں میں، رات کی تنہائیوں میں عمل پر کھڑا کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ اس سے میرے بہنوں، برتن دھوتے دھوتے بھی اللہ کو یاد کرو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم کتاب فضائل اعمال پڑھتے ہیں اور پڑھتی ہیں، ان کی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میری بچیاں جب گھر میں روٹیاں پکاتی تھی، چولہے پر پکاتی تھی، اس زمانے میں چولہے تھے، آج بھی دیہاتوں میں چولہے پر روٹیاں پکتی ہیں، لکڑیاں ڈالتی تھی، چولہا پکا روٹیاں پکانے کے بعد میری بیٹیاں فرماتی، امی جان ہماری تو روٹیاں بھی پوری ہو گئی، ہمارے 4 پاروں کی تلاوت مکمل ہو گئی، ہمارے 5 پاروں کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ ایک ایک دن میں 10 پارے کا قرآن کریم پڑھنے کا معمول گھر کے کام کاج کے ساتھ تھا، اور رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت شیخ کی بیٹیاں ایک ایک دن میں پورا قرآن کریم ختم کر لیا کرتی تھی۔ گھروں کے کام ہوتے تھے، کھیت میں جانے کا ہوتا تھا، گھروں میں کھانا پکانا ہوتا تھا، گھر صاف کرنے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر زبان پر ہوتا تھا۔ اس سے میری بہنوں، ہمارے گھر میں نماز کی پابندی ہو، ہمارا کوئی بچہ بے نمازی نہ بنے۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جاوے تو بچے کا اچھا نام رکھو، اس کے داہنے کان میں اذان پڑھو، بائیں کان میں تکبیر پڑھو، اور جب بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے بچے کی زبان پر لفظ اللہ سکھاؤ۔ حدیث پاک میں ہے جب ماں باپ سب سے پہلے اپنے بچے کو لفظ اللہ سکھاتے ہیں، اللہ پاک دونوں ماں باپ کی مغفرت کر لیتا ہے۔ پھر بچہ 7 سال کا ہو جاوے تو 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو، بیٹا نماز پڑھو۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال کے پہلے بچے کو نماز کے فرائض یاد ہو جانے چاہیے، نماز کے کیا واجبات ہیں، نماز کے کیا فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرض ہیں، وضو کے کتنے واجبات ہیں اور کتنی سنتیں ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ بچہ مدرسے میں نہیں جائے گا، چھوٹا سا بچہ ہوگا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دینداری پر لاوے، کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو، اور 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے تو بچے کو مارو، بچے کو تنبیہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اس سے میرے بہنوں، بچپن سے کہ بچوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ایک آسان عمل ہے گھروں کی تعلیم، اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ جس طرح کھانا ہوتا ہے، جس طرح پینا ہوتا ہے، جس طرح ہمارا سونا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ضرورت کی چیز گھروں کی تعلیم ہے۔ اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جب ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے بچوں کے مدرسہ اسکول کا وقت نہ ہو، ایسے وقتوں کو طے کر کے آدھا گھنٹہ ہمارے گھروں میں تعلیم زندہ ہو، ہمارے گھروں میں تعلیم کی جائے۔ دونوں کتابیں ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات کی ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے، بچوں کے سامنے پڑھا جائے۔ حکایت صحابہ ہیں، نماز کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، غریبوں پر خرچ کرنے کے فضائل ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی کی بیویوں
کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، نوجوان صحابہ کے بہادری کے واقعات ہیں، اللہ کے راستے کے شہید ہونے کے واقعات ہیں۔ یہ ساری باتیں کتاب میں لکھی ہیں۔ ہم گھر میں روزانہ پابندی کے ساتھ گھروں میں تعلیم کریں۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھروں کی تعلیم کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے بچوں کی زندگی عمل پر پڑے گی، ہمارے بچے اعمال کے پابند بنیں گے، ہمارے بچوں کی زندگی میں سنت آئے گی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہو۔ ہمارے بچے دعوت بولے، ہمارے بچے ایمان بولے، ہمارے بچے نماز بولے، علم و ذکر بولے، اکرام بولے۔ اکرام میں اخلاق ہیں، اکرام میں انصاف ہیں، اکرام میں احسان ہیں۔ مدینہ کے صحابہ نے کس طریقے پر اکرام کیا، ان کے اخلاق کیسے تھے، آنے والے مہاجرین صحابہ اکرام کی نصرت جو کی ہیں وہ ایثار کے ذریعے کی ہیں۔ اس طرح کی باتیں بچوں کے سامنے بولے، اخلاص کی بات کرے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے کیا فضائل ہیں۔ مرد بھی اللہ کے راستے میں نکلے، عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ صحابہ کے جوان بچے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ایڈیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ ساری کی ساری باتیں ہمیں 6 صفات میں بولنی ہے۔ میری بہنوں، تعلیم کی برکت سے ہماری زندگی عمل پر پڑے گی، اور 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے ہمارے گھر بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ تو گھروں کی تعلیم زندہ کرو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع نہ کیے، ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اور یہ فرماتے تھے ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جائیں گے، ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے، ہماری بچیاں پردوں سے باہر نکل جاوے گی کہ گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے۔ ہمارے گھروں میں دعوت کی فضا بنے، عبادات کی فضا بنے، سخاوت کی فضا بنے، جماعت اللہ کے راستے میں آوے ہماری مسجدوں میں۔ اپنے شوہر کو یوں کہیں یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ہم ان کو کھانا کھلائے گی، اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر ان کو کھلائے گی۔ آنے والے مہمانوں کی قدر کرے، پڑوسیوں کی قدر کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اور ہم ہفتہ واری تعلیم جو ہماری ہوتی ہے اس میں پابندی سے ہم شرکت کریں۔ اپنے گھروں کی تعلیم روزانہ کرنی ہے، اور ہفتے واری تعلیم ہر ہفتے میں ہمارے ابود کے دن ہوتی ہے 4 سے 5 تک ہم تعلیم کی پابندی کریں۔ یہ مقامی اعمال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے شوہروں کو بھیجے، 4 مہینوں میں بھیجے۔ بقرعید کے بعد جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی، 4 مہینوں کی جماعتیں جائے گی، چلے کی جماعتیں جائے گی۔ ہزاروں صحابہ اللہ کے راستے میں گئے۔ مدینہ اور مکہ کا قبرستان جنت المعلا، جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ باقی صحابہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اپنی قبریں افریقہ کے جنگلوں میں، چائنا میں، امریکہ کے مرگزاروں میں اپنی قبروں کو بنایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ آپ کے شوہر جب اللہ کے راستے میں جا کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، ان کو پتہ چلے گا بیوی کیا ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے، اللہ کا حق کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے۔ اپنی پچھلی زندگی پر اللہ کے سامنے روئیں گے اور نیک بن کے گھروں پر واپس لوٹیں گے۔ اور مردوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنی خود کی ترتیب بناؤ۔ مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں کتنی بیرون گئی، ہم بھی جماعت میں نکلے۔ کم سے کم اپنے محرم کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں 1 مرتبہ جاوے، پھر 3 مہینے پورے ہو جاوے، پھر دوسری مرتبہ جاوے۔ سال میں 3 مرتبہ اپنے محرم کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے ہیں۔ سال پورا ہو جاوے، اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 10 دن جاوے، اور 1 دن 2 مرتبہ 10 دن اللہ کے راستے میں لگ جاوے۔ پھر اللہ کے راستے میں آپ کو چلہ جانا ہے، آپ کا چلہ لگ جاوے، پھر آپ کو اللہ کے راستے میں 2 مہینہ بیرون جانا ہے۔ یہ مستورات کے کام کی ترتیب ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے گی، آپ کے مرد اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہمارے گھروں کی فضا دینداری والی بنے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ جتنی ہماری مستورات آئی ہوئی ہیں، آئندہ اپنے پڑوس میں سب مستورات کو لے کر آوے، ان کا ذہن بناوے کہ فلاں بلڈنگ میں آئندہ تعلیم ہوگی، آپ شریک ہوئے تعلیم میں۔ عورتیں جب تعلیم میں آنا شروع ہو جائے گی، اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھانے میں مددگار بنے گی۔ اسے آپ گزارش ہے، ابھی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پرچی میں نام لکھے کتنے مرد کون کون اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں رمضان بقرعید کے بعد چلے میں بھیجیں گے، 4 مہینوں میں بھیجیں گے، اور کون سی عورتیں اللہ کے راستے میں 3 دن جائے گی۔ جن کے 2 مرتبہ 3 دن لگے ہو وہ عورتیں مستورات میں 10 دن جائے گی، ورنہ 3 دن کے نام اپنے محرم کے ساتھ لکھاوے۔ اپنا خود کا نام نہ لکھے، اپنے محرم کا نام لکھے۔ اہلیہ اسماعیل بھائی، اہلیہ آصف بھائی،
اہلیہ ابراہیم بھائی اس طریقے پر نام لکھے، اگر بہن ہیں تو بہن کے بھائی کا نام لکھے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی اپنے باپ کا نام لکھے۔ یہ ہمارے کام کی ترتیب ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور میری بہنوں ساتھ ساتھ میں 3 تسبیحات کی پابندی صبح شام کرتی رہے، اور روزانہ وقت نکال کر دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ سے مانگنے والی بنے۔ ہماری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اللہ کوئی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی، کبھی مردود نہیں ہوگی۔ اور ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں اسی قبول ہوتی ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنے اولاد کے بارے میں دعا کرے، پڑوسیوں کے بارے میں دعا کرے، اور پوری امت کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرے، تہجد میں دعا کرے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے دعا کرے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے دعا کرے، قبولیت کے مقامات کو دیکھ کر اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مولا مستورات کی اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، کہنے والوں کو، سننے والوں کو توفیق دے دے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری زندگی عمل والی بنا دے، تیرا یقین ہمارے دل میں اتار دے، تیری محبت ہمارے دل میں اتار دے، اعمال کا شوق ہمیں دے دے، چیزوں کا شوق ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ آخرت کی فکر پیدا کرنے والا بنا دے۔ ہم سب کو تیرے پاس مولا ایک نہ ایک دن گھر چھوڑ کے آنا ہے، یا اللہ موت سے آنے کے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، یا اللہ زندگی عافیت والی بنا دے، عافیت والی دنیا بنا دے، یا اللہ تندرستی عطا فرما دے، جب بھی ہماری موت کا وقت ہو اللہ کے راستے میں ہو، یا اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے ہمارے حبیب مولا ہمیں تیرے پاس بلانا، میرے مولا بغیر وصیت کی موت سے ہماری حفاظت فرما، لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر تیری مدد شامل حال فرما، یا اللہ جتنے مستورات آئی ہیں ان تمام کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، ان کے تمام مشکلوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مصائب کو ختم فرما، ان کے گھروں میں دین کو زندہ فرما، بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے، عافیت والا کاروبار، عافیت والی دنیا دے دے، یا اللہ سب کو دین کا پابند بنا دے، یا اللہ جن گھر میں مستورات میں بات ہوئی ہے، جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان تمام گھرانوں کو قبول فرما، ان کے نسلوں کو قبول فرما، دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں کو ختم فرما، یا اللہ گھروں میں زندگی میں خوشگوار زندگی عطا فرما، ہر فتنے سے، اندر کے شر سے، باہر کے شر سے اس گھرانے کی پوری حفاظت فرما، میرے مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے دلوں کا روح آخرت کی طرف متوجہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔